Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Chair, and thank you, Dr. Mamnoon Hussain, Dr. Mamnoon Saab, for inviting me here. Um, it was not only an extensive, but I believe that it is a very heavy-duty session because there were 7 speakers, and I have noted down almost half of my notebook with the points that have been raised during the discussion. There were many interesting papers. I think that we can divide it into two. One, some papers favors the CPAC, the projects, and they believe that it's a very good initiative and it's going to benefit Pakistan. The other 3 or 4 other that are not in favor, rather they believe that it's a very serious challenge that require to have certain proper management, proper policy, and hopefully that, it's my hope, but the speaker, they were very much pessimist about the opportunities that are coming to Pakistan. پہلا پیپر تھا کیونکہ میں صلاح الدین صاحب کی بات کو تھوڑا سا رکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں کو انوالو کروں گی، کیونکہ اگر میں زیادہ انگریزی میں بولا تو آپ لوگ میرے ساتھ نہیں ڈیولپ کر سکیں گے ایک رابطہ، تو بہتر یہ ہے کہ میں آپ کو سب کو انوالو کروں. کین آئی ہیو یور اٹینشن؟ آر یو لسننگ می؟ یس اوکے. پہلا جو پیپر تھا وہ ضیاء الرحمان صاحب کا تھا. وہ مائکرو فائنینسنگ کی بات کر رہے تھے، اور مائکرو فائنینسنگ کے لیے انہوں نے 3 یا 4 ایریاز کی نشاندہی کی، جس میں ایگریکلچر ہے، ٹیکسٹائل ہے، مینوفیکچرنگ ہے، لیدر انڈسٹری ہے. اور ان کا خیال ہے کہ اگر یہ ساری چیزوں کے اوپر مائکرو فائنینسنگ کی جائے تو بہت ممکن ہے کہ سی پیک پاکستان کو کوئی فائدہ دے سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ کیونکہ اب وقت جو ہے انٹرنیشنل کولیبریشن کا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ریجنل کولیبریشن کی بھی بہت ضرورت ہے. اور یعنی ایک تو یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں اسٹیٹ لیول کے اوپر مائکرو فائنینسنگ کی جائے، خاص طور پہ ایگریکلچر سیکٹر جو کہ پاکستان کی بیک بون بھی ہے، اور تقریباً 80% پاپولیشن پاکستان کی ایگریکلچر سیکٹر سے بلانگ کرتی ہے. مگر ان کے خیال میں کچھ عرصے کے بعد آر اکانومی از گوئنگ ٹو بی چینج ان ٹو دا انڈسٹریلائزیشنل اسٹرکچرز، اینڈ اس میں پھر ہمیں لیدر، ٹیکسٹائل اور مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو بھی ساتھ بوسٹ مل سکے گا. میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ جس کے ذریعے سی پیک تھوڑا کامیاب ہو جائے. یہ ایک پروپوزل ہے، یہ ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس کے اوپر پراپر ورک کیا جائے تو ممکن ہے کہ مائکرو فائنینسنگ کے ذریعے پاکستانی انڈسٹری کو کوئی سپورٹ مل سکے. دوسرا پیپر ڈاکٹر سرفراز صاحب کا تھا، اور وہ ریئلسٹک and indigenous assessment تھا, which I believe that it was a very serious critical analysis. میں سمجھتی ہوں کہ اس پورے پیپر میں سوائے ایک اسیسمنٹ نہیں بلکہ ایک کریٹیکل انالیسس تھا جو سی پیک پروجیکٹ کے متعلق کیا گیا. ایک تو یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جو 3 روٹس آئیڈینٹیفائی کیے گئے تھے اس میں سے جو سینٹرل روٹ تھا یا ایسٹرن روٹ تھا، جس کے اوپر زیادہ کرٹیسزم ہے، خاص طور پہ موجودہ حکومت اس کو لانے میں کامیاب ہو گئی ہے. تو تینوں روٹس سب کے اپنی اپنی ریزرویشنز ہیں. بلوچستان کی ہے، KPK کی ہے، پنجاب کی ہے، اور سندھ کی بھی ہے. سرفراز صاحب کا یہ خیال تھا کہ پاکستان میں جو پروڈکٹس ہیں، خاص طور پہ انہوں نے آڑو کا ذکر کیا اور لہسن اور ادرک کا ذکر کیا، اور بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے کہیں. ساتھ میں ان کا یہ ویو بھی تھا کہ کیونکہ چائنیز اکانومی بھی ٹرانسفارم ہو رہی ہے، امپیریلزم یا کیپٹلائز کر رہے ہیں وہ اکانومی کو، اس میں زیادہ سے زیادہ کیپٹل انویسٹمنٹ، اور جس کی وجہ سے اوور پروڈکشن ہو رہی ہے، اور اوور پروڈکشن جا کے وہ کہاں ڈمپ کریں گے؟ پاکستان میں، کیونکہ ان کو ایک اوپن مارکیٹ ملنے جا رہی ہے. پھر اسی کے ساتھ انہوں نے کول اینڈ ہائیڈل پاور کا بھی ذکر کیا کہ اس میں بھی پاکستان سفیشینٹ ہے، اور وہ بھی بہت بری طرح انڈسٹری جو سیٹ اپ ہے یہ خراب ہونے جا رہا ہے. چیپ لیبر پاکستان میں موجود ہے، مگر چیپ لیبر زیادہ تر چائنا سے آئے گی. امید یہی کی جا رہی ہے کہ وہ اپنا لیبر بھی لائیں گے، ساتھ ساتھ آفیسرز بھی. ان کی ساری ڈسکشن کے دوران مجھے ایک چیز کا خیال آیا کہ
جب انڈیا کے ساتھ سافٹ بارڈرز کی بات ہوئی تو یہ کہا گیا کہ انڈین اکانومی از گوئنگ ٹو ڈومینیٹ پاکستان's اکانومی. مگر سی پیک کے بارے میں پڑھنے سے یہ لگتا ہے کہ دیٹ ہیز بین انسٹیٹیوشنلائز ود چائنا. یعنی ہم نے ایک ایگریمنٹ کر لیا اور اپنی اکانومی کھول دی ہے کہ آئیے اور ہمارے اوپر قبضہ کر لیجیے. بہرحال یہ میرا ویو ہے, لیکن سرفراز صاحب کا بھی مورلیس یہی خیال تھا. ڈاکٹر زوبیہ فاطمہ کا پیپر بھی جو تھا وہ بھی ایک کریٹیکل انالیسس تھا. ان کا خیال تھا کہ سی پیک سے بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹس ہونے جا رہے ہیں پاکستان اکانومی کے اوپر, اور جو پاکستان کی جو زیادہ جنرل بینیفٹس ہیں وہ جنرلائزڈ ہیں, مطلب بہت زیادہ ڈیپ نہیں ہے, جبکہ چائنا نے بہت اسٹیٹسٹیکلی اور بہت پلاننگ کے ذریعے مختلف شعبوں کو بڑھانے کے پروجیکٹ کے کا آئیڈیا ہے, جس سے وہ جو سی پیک سے بنانا چاہ رہے ہیں. ان کا یہ بھی خیال تھا کہ سی پیک سے جابس جو ہیں وہ جاب اپرچونیٹیز چائنا میں بڑھیں گی, پاکستان میں بڑھیں گی. مجھے یاد آیا کہ کچھ عرصے پہلے میں نے ایک پورا ایک ریویو دیکھا تھا, اس میں یہ تھا کہ جاب اپرچونیٹیز تو بڑھیں گی پاکستان میں مگر پنچر بنانے والوں کی, کیونکہ اور وہ جو کیفے ڈی پھونس ہوتے ہیں, یعنی وہ جو سڑک کے کنارے جو ہوٹل بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ روٹس کے اوپر مختلف جگہوں پہ, تو یہ اپرچونیٹیز بڑھیں گی پاکستان میں. یقیناً بہت سارے لوگ پنچروں کی دکانیں کھولیں گے, کیونکہ ظاہر ہے وہ اتنی ہیوی موومنٹ ہوگی ان سڑکوں کے اوپر کہ بار بار ضرورت پڑے گی. تو یہ اپرچونیٹیز تو شاید بڑھیں, مگر جو ہم خواب دیکھ رہے ہیں شاید اس کی وہ ایک خواب ہی نہ رہ جائے. بس افسوس یہ خوف ہے ایک ذہن میں, اور اس کی بہت انہوں نے ایکسپلین کیا کہ ہمارا نا ایگریکلچر سیکٹر از گوئنگ ٹو ڈیولپ نیدر انڈسٹریل, اور اٹس اے ویری long term agenda which China has presented, and there are many domestic benefits which they will be receiving. میں یہ سمجھتی ہوں, یہ تو میں نے اپنے لوگوں جو میں نے انالیسس پڑھا, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر پاکستان کو اس سی پیک پروجیکٹ سے 25% بھی مل جائے تو یہ ہماری کمزور اکانومی شاید تھوڑی سی کھڑی ہو جائے. میرا اسی بس ایک ہی پوائنٹ پہ تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ ہے کہ بہت ہم روزی پکچر نہیں ایکسیپٹ کریں کہ بہت اچھا ہونے جا رہا ہے, مگر 1 لاکھ میں سے 25,000 بھی پاکستان کو مل جائے تو شاید یہ اکانومی تھوڑی ڈیولپ ہونے لگے. اور یہاں آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک دھکے کے ہی اسٹارٹ ہے, بس ایک دھکا لگا دیں اس کے بعد تو چلنے ہی لگے گی. ایک اور پیپر تھا نوید صاحب کا, اور انہوں نے اٹس بیسیکلی اے کمپیریزن آف دا گوادر پورٹ کے انہوں نے بہت اس کو ڈیٹیل میں کیا کہ انڈین اوشن میں کیا چیلنجز ہیں, امریکہ کی کیا انٹرسٹ ہیں, چائنا, انڈیا, ان کے کیا انٹرسٹ ہیں, کس طرح سے. بیسیکلی دیٹ پیپر واز پیورلی آن جیو اسٹریٹجک امپورٹنس آف گوادر, اینڈ اٹ از آلسو کمپیریٹیو اسٹڈی آف گوادر ود چابہار. مگر زیادہ اس میں ان کا ایمفیسس یہی تھا کہ گوادر کو اگر ڈیولپ کیا جائے تو گوادر would be a better place for where Pakistan may receive certain benefits. مگر ان کا میرا خیال ہے کہ وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ چائنا کو زیادہ بینیفٹس ہونے جا رہے ہیں اس سارے پورٹ سے. مسٹر مغیث عرفان نے ایک اپنا جو پیپر تھا ان کا سیکیورٹی تھریٹس اینڈ چیلنجز, انہوں نے بھی انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل تھریٹس کے بارے میں بات کی, اور آلموسٹ انہوں نے ہر وہ چیز ڈسکس کی جو اٹس اے problem for Pakistan, and it was a very comprehensive presentation for mentioning from local internal problems جیسے TTP, لشکر جھنگوی, فلانا, religious extremism, terrorism, پھر اس کے ساتھ ساتھ جو sectarian strifes ہیں, security situation ہے بلوچستان, انہوں نے ہر چیز بہت اچھی طرح سے اس میں انکلوڈ کی. اور مگر اس کا کنکلوژن میں سمجھتی ہوں کہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ ود ڈیو ریسپیکٹ کہ پاکستان از اے کنٹری, پاکستان از اے اسٹیٹ ویئر وہ دنیا کی شاید کچھ ہی ممالک میں سے ہیں جو اتنے چیلنجز کے باوجود اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے حامی بھری اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ممکن ہے, اور میں I strongly believe that
सी पैक उसी सूरत में कामयाब होगा जब पाकिस्तान इन चैलेंजेस से बाहर आएगा। तो हम ये तो चैलेंजेस हैं हमारे सामने, लेकिन उसके साथ साथ सी पैक उसी सूरत में सक्सेसफुल हो सकता है जब पाकिस्तान इन चैलेंजेस का बेहतर तरीके से प्लान करे और उससे बाहर निकले। सी पैक की सारी कामयाबी इसी पे डिपेंड करती है। One of the paper was by Mr. Rooney Steenberg, and it is one of a very intensive and comprehensive analysis I have come across on this particular matter, because he talked about the integration of the local communities into the giant and projects like CPAC. And it's a very detailed analysis, and I believe that I agree with some of the points which has been raised by Mr. Rooney Steenberg, that all the efforts that have been going on it's on a fast pace, and it requires to go through a moderative process. But unfortunately, since Pakistan and both China are in a fast mood, we can say that they want to build the structure, and then rest of the activities without involving the local communities. And local communities ultimately feel themselves isolated or rather alienated from their development project, which is unfortunate and which should not be addressed in such a way. He also mentioned some of his personal experiences where he visited the Xinjiang province and Kyrgyzstan, and he says that he also mentioned about the old Silk Road route that has now become an obsolete, and it's basically based on his own observations, and which I feel that it's very relevant and it requires to be included as a part of the policy making in the CPAC. And he also mentioned three dangers, which are the securitization, the lack of integration of local population, and fast transformation of the infrastructure, local infrastructure. And I think that Pakistani policymakers require to include these important issues while making the progress or proceeding into the CPAC project. आखिरी पेपर जो था वो मिस्टर मुबशिर साहब का था, और उन्होंने एक करप्ट सियासी निज़ाम से शुरू किया कि अगर हमारे मुल्क में CPAC की कामयाबी से उसी सूरत में मुमकिन है कि हम एक करप्ट सियासी निज़ाम को खुदा हाफिज़ कह दें। पता नहीं हम किस वक्त तो कैसे खुदा हाफिज़ कहेंगे, हम सब इसी मुल्क के बाशिंदे और हम जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। क्या एक बेचारे चीफ जस्टिस साहब या कोई और ये काम कर सकेंगे? आई हैव सर्टन रिजर्वेशन, आई हैव वेरी सीरियस रिजर्वेशन ऑन दिस कि करप्शन कम से कम हो तो CPAC कामयाब हो जाएगा। इसमें भी तरीक़े निकलेंगे कि किस तरह से इस निज़ाम को चलाया जाए with the white collar and with lot of money। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।